تفسیر تفہیم القرآن سورۃ اللہب نمبر 111۔ سورہ کا تعارف۔ پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں علانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ سورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدابنی، غارت گری اور طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور کے خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتیبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح و سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے چٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کوئی اور بولتا، حضور کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا،
तब्बल्लक अलिहाजा जमाअतना, यानी सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया था। एक रिवायत में यह भी है कि उसने पत्थर उठाया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खींच मारे। इब्न ज़ैद की रिवायत है कि अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रोज पूछा, अगर मैं तुम्हारे दीन को मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा। आपने फरमाया, जो और सब ईमान लाने वालों को मिलेगा। उसने कहा, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। हुजूर ने फरमाया, और आप क्या चाहते हैं। उस पर वो बोला, नाज चाहे इस दीन का जिसमें मैं और ये दूसरे लोग बराबर हों। मक्के में अबू लहब हुजूर का करीब तरीन हमसाया था। दोनों के घर एक दीवार बीच वाक़ई थे। इसके अलावा हकम बिन आस यानी मरवान का बाप, उक़बा बिन अबी मुआइद, अदी बिन हमरा और इब्नुल अज़दा अल-हुज़ली भी आपके हमसाए थे। ये लोग घर में भी हुजूर को चैन नहीं लेने देते थे। आप कभी नमाज पढ़ रहे होते तो ये ऊपर से बकरी का औज आप पर फेंक देते। कभी सहन में खाना पक रहा होता तो ये हंडिया पर गिलाज़त फेंक देते। हुजूर बाहर निकलकर उन लोगों से फरमाते, ऐ बनी अब्द मनाफ, ये कैसे हमसायगी है। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील यानी अबू सुफियान की बहन ने तो ये मुस्तकिल वतीरा ही इख्तियार कर रखा था कि रात को आपके घर के दरवाजे पर खारदार झाड़ियां लाकर डाल देती, ताकि सुबह सवेरे जब आप या आपके बच्चे बाहर निकलें तो कोई कांटा पाँव में चुभ जाए। नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से ब्याही हुई थीं। नबूवत के बाद जब हुजूर ने इस्लाम की तरफ दावत देनी शुरू की तो इस शख्स ने अपने दोनों बेटों से कहा, मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक न दे दो। चुनाचे दोनों ने तलाक दे दी और उतैबा तो जहालत में इस कदर आगे बढ़ गया कि एक रोज हुजूर के सामने आकर उसने कहा कि मैं अन नजमी इज़ा हवा और अल्लज़ी दना फतदल्ला का इनकार करता हूँ। और ये कहकर उसने हुजूर की तरफ थूका जो आप पर नहीं पड़ा। हुजूर ने फरमाया, खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ते को मुसल्लत कर दे। इसके बाद उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफर पर रवाना हो गया। दौरान सफर में एक ऐसी जगह काफिले ने पड़ाव किया जहां मकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने साथी अहले कुरैश से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतजाम करो, क्योंकि मुझे मोहम्मद की बद्दुआ का खौफ है। उस पर काफिले वालों ने उतैबा के गिर्द हर तरफ अपने ऊंट बिठा दिए और पढ़कर सो रहे। रात को एक शेर आया और ऊंटों के हल्के में से गुजरकर उसने उतैबा को फाड़ खाया। रिवायात में ये इख्तिलाफ है कि बाज रावी तलाक के मामले को ऐलान नबूवत के बाद का वाक़या बयान करते हैं और बाज कहते हैं कि ये तब्बत यदा अबी लहब के नुज़ूल के बाद पेश आया था। इस अमर में भी इख्तिलाफ है कि अबू लहब का लड़का उतबा था या उतैबा, लेकिन ये बात साबित है कि फतह मक्का के बाद उतबा ने इस्लाम कबूल करके हुजूर के दस्ते मुबारक पर बैत की। इसलिए सही बात यही है कि ये लड़का उतैबा था। उसके खूब से नफ्स का यह हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम के बाद दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, तो ये अपने भतीजे के गम में शरीक होने के बजाय खुशी खुशी दौड़ा हुआ कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और उनको खबर दी कि लो, आज मोहम्मद बेनामो निशान हो गए। उसकी इस हरकत का जिक्र हम सूरह कौसर की तफसीर में कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां भी इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ ले जाते या आपके पीछे पीछे जाता और लोगों को आपकी बात सुनने से रोकता। रबिया बिन अब्बाद अद्दीली बयान करते हैं कि मैं 9 उम्र था जब अपने बाप के साथ जुल्मजाज के बाजार में गया। वहां मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप कह रहे थे कि लोगों कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, फलाह पाओगे। और आपके पीछे पीछे एक शख्स कहता जा रहा था कि ये झूठा है, दीन अबाई से फिर गया है। मैंने पूछा, ये कौन शख्स है। लोगों ने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है। दूसरी रिवायत इन्हीं हजरत रबिया से ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एक एक कबीले के पड़ाव पर जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ बनी फुला, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। तुम्हें हिदायत करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। तुम मेरी तस्दीक करो और मेरा साथ दो ताकि मैं वो काम पूरा करूं जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। आपके पीछे पीछे एक और शख्स आता है और वो कहता है कि ऐ बनी फुला, ये तुमको लात और उज़्ज़ा से फेर कर उस बिदत और गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है जिसे ये लेकर आया है। इसकी बात हरगिज न मानो और इसकी पैरवी न करो। मैंने अपने बाप से पूछा, ये कौन है। उन्होंने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है। तारिक बिन अब्दुल्ला मुहारिबी की रिवायत भी इससे मिलती जुलती है। वो कहते हैं कि मैंने जुल मजाज के बाजार में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते जाते हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। और पीछे एक शख्स है जो आपको पत्थर मार रहा है, यहाँ तक कि आपकी एड़ियां खून से तर हो गई हैं। और वो कहता जाता है कि ये झूठा है, इसकी बात न मानो। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है। लोगों ने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है।
نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب الگ اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو سکتا ہے اگر کفر کرے، اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔